پتا ہے، نہ کسی فقیہ کو پتا ہے، نہ کسی عالم کو پتا ہے، نہ کسی مفسر کو پتا ہے، نہ کسی مجدد کو پتا ہے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، نہ کسی پیر کو پتا ہے، نہ کسی بزرگ کو پتا ہے، نہ کسی صوفی کو پتا ہے، نہ ولی کو پتا ہے، نہ ابدال کو پتا ہے، نہ قطب کو پتا ہے، نہ غوث کو پتا ہے، نہ صحابہ کو پتا ہے، نہ اصحاب بدر کو پتا ہے، نہ خلفائے راشدین کو پتا ہے، نہ خلفائے اربعہ کو پتا ہے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے، نہ انبیاء کرام کی جماعت کو پتا ہے، نہ رسولان اعظام کے گروہ کو پتا ہے مصطفیٰ کی حقیقت کیا ہے۔ نبی خود فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے، حقیقت محبوب کبریا کیا ہے، جب ہر وقت ساتھ رہ کے ابو بکر صدیق نہ جان سکے تو سہارنپور کا ملا کیا جان پائے گا اور آپ کیا جان پائے گا۔ نعرے تکبیر، پورا مجمع ہاتھ کو اٹھا کر کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، کرامت اعلی حضرت، سنی سیمانچل کانفرنس حضرت غلام ربانی اشہر بریلی شریف۔ حضرات رب کے سوا مصطفیٰ کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تو بھی ثابت ہوا کہ رب کے سوا مصطفیٰ کی عظمت کو کما حقہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے بہت پہلے کہا تھا لا يمكن الثناء كما كان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اسی مفہوم کو بریلی کے امام نے پوری دنیا کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضرات یہی وجہ ہے کہ امام قسطلانی نے فرمایا مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، مدحت مصطفیٰ کیا ہے، کما حقہ ہم بیان نہیں کر سکتے، مگر امام قسطلانی فرماتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، مدحت مصطفیٰ کیا ہے۔ اگر سمجھنا ہو تو ایک ترازو قائم کیا جائے، اسی ترازو کے ایک پلے پہ ساتوں زمین کو رکھ دی جائے، اسی پلے پہ ساتوں آسمانوں کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ جہنم کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ جنت کو رکھ دی جائے، اسی پلے پہ حور و غلمان کو رکھ دیے جائے، اسی پلے پہ لوح و قلم کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ عرش و کرسی کو رکھ دی جائے، اسی پلے پہ ملائکہ کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ فرشتوں کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ انبیاء کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ رسولان اعظام کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ صحابہ کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ شہداء کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ ائمہ کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ اقطاب کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ ابدال کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ ازکیاء کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ اتقیاء کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ اصفیاء کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ علماء کو رکھ دیا جائے، اسی پلے پہ اولیاء کو رکھ دیا جائے۔ اور امام قسطلانی فرماتے ہیں اسی ترازو کے دوسرے پلے پہ زہرا کے بابا کو رکھ دیا جائے، حسنین کے نانا کو رکھ دیا جائے، پھر وزن کیا جائے۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں جب وزن کیا جائے گا تو زہرا کے بابا والا پلہ سب سے بھاری نکلے گا، حسنین کے نانا والا پلہ سب سے بھاری نکلے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد۔ حضرات جب وزن کیا جائے گا، بھائی مائک والا کہاں چلا گیا؟ آواز بالکل بھی نہیں ہے مائک میں۔ حضرات اگر ہو سکے تو آپ تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ حضرات جب وزن کیا جائے گا تو امام الانبیاء والا پلہ سب سے بھاری نکلے گا۔ حضرات امام الانبیاء والا پلہ سب سے بھاری نکلے گا۔ بھائی آواز بڑھائیں، سیٹی۔ حضرات امام الانبیاء والا پلہ سب سے بھاری نکلے گا۔ حضرات اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں، حضرات کچھ ایسے ناسمجھ اور بے عقل بے شعور لوگ ہیں کہ نبی پاک کو اپنی طرح بتاتے ہیں،
نبی یہ پاک کو اپنے جیسا بتاتے ہیں اور شکل ایسی ہے کہ دیکھ لو تو حلق سے کھانا نہ اترے، پھر بھی نبی کو اپنی طرح بتاتے ہیں۔ اس ٹاپک پر آپ نے گفتگو اور بھی سنی ہوں گی، تقریریں اور بھی سنی ہوں گی، لیکن پیارے میں آج ایسی دلیل دے کے جاؤں گا کہ کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو حضرات آپ بھی بڑے سے بڑے دیوبندی وہابی کو لاجواب کر سکتے ہیں۔ حضرات پہلے اس بات کو سمجھیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، ان کی توجہ چاہوں گا۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضرات جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضرات صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ حضرات آپ نے اتنی بات کو سمجھ لیا، اب توجہ کریں، علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ حضرات امت محمدیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، امت محمدیہ اس بات پر متفق ہے، حضرات سب یہ کہتے ہیں کہ ولی غوث قطب سب مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات سب کا اس میں اتفاق ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ دیوبندی کو اختلاف ہے، نہ وہابی کو اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کو اختلاف ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے، سب اس بات پر متفق ہے کہ سارے مل کے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نہ غوث صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ غوث الاقواس صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ قطب صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ قطب الاقطاب صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ ابدال صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ صحابہ بے مثل ہے، صحابہ بے مثال ہے۔ حضرات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ بے مثل ہے، صحابہ بے مثال ہے، کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے، کیا روزہ رکھنے کی وجہ سے، کیا بار بار حج کرنے کی وجہ سے، کیا زکات دینے کی وجہ سے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات آپ دیکھیں، بس تھوڑی دیر مجھے سماعت کر لیں۔ حضرات میں کہہ رہا تھا آپ نے تقریریں سن چکی ہیں حضرات اس ٹاپک پر، لیکن آج سنیے حضرات، ایک صحابی کی طرح ایک صحابی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ نہ غوث صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ غوث الاقواس صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ قطب صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں، نہ قطب الاقطاب صحابی کے برابر ہو سکتے ہیں۔ حضرات صحابی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتے، یہ سارے مل کے بھی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات صحابہ بے مثل ہیں، صحابہ بے مثال ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آل رسول کی موجودگی ہے، حضرات میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، صحابہ بے مثل ہیں، صحابہ بے مثال ہیں، کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے، کیا رکوع پہ رکوع کرنے کی وجہ سے، کیا سجدے پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے، کیا پیدر پہ روزے رکھنے کی وجہ سے، کیا ہر سال حج کرنے کی وجہ سے، کیا بار بار عمرہ کرنے کی وجہ سے، کیا کثرت نوافل کی وجہ سے، کیا جہاد کرنے کی وجہ سے، کیا کثرت نوافل کی وجہ سے، کیا ذکر الہی کرنے کی وجہ سے، کیا رات رات بھر رب کی عبادت اور ریاضت کرنے کی وجہ سے، تو آل رسول کا فرمان ہوگا، آپ کا جواب ہوگا، او مولانا غلام ربانی صحابہ بے مثل ہے، صحابہ بے مثال ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، رکوع پہ رکوع کرنے کی وجہ سے نہیں، پیدر پہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، ہر سال حج کرنے کی وجہ سے نہیں، بار بار عمرہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابہ بے مثل ہے، صحابہ بے مثال ہے، تو نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے، نبی کے دیدار کی وجہ سے، حضرات نبی کی زیارت کی وجہ سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سنی سیمانچل کانفرنس، آمد آل پیغمبر زندہ باد۔ حضرات صحابہ بے مثل ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، زکات دینے کی وجہ سے نہیں، بار بار حج کرنے کی وجہ سے نہیں، پیدر پہ روزے رکھنے کی وجہ سے نہیں، رکوع پہ رکوع کرنے کی وجہ سے نہیں، سجدے پہ سجدہ کرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابہ بے مثل ہے نبی پاک کی زیارت کی وجہ سے، نبی کے دیدار کی وجہ سے۔ مجھے کیا لینے دو جب نبی کی زیارت کی وجہ سے، نبی کے دیدار کی وجہ سے، نبی کی نوری صورت کو
देखने की वजह से, नबी के नूरी मुखरे को देखने की वजह से जब सहाबा बेमिसल हो गए, जब सहाबा बेमिसाल हो गए, तो फिर मुझे बताओ फिर कोई कैसे उस नूरानी सूरत वाले की तरह हो सकता है, उस नूरानी मुखरे वाले की तरह हो सकता है। हज़रात सब इस बात को मानते हैं, सारे वहाबी इस बात को मानते हैं, सारे देवबंदी इस बात को मानते हैं, किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब इस बात को मानते हैं कि क़यामत तक कोई सिद्दीक़ अकबर की तरह नहीं हो सकता, क़यामत तक कोई फारूक आज़म की तरह नहीं हो सकता, क़यामत तक कोई उस्मान गनी की तरह नहीं हो सकता, क़यामत तक कोई मौला अली की तरह नहीं हो सकता, क़यामत तक कोई अनस बिन मालिक की तरह नहीं हो सकता, क़यामत तक कोई सहाबा की तरह नहीं हो सकता। क्यों क़यामत तक कोई सहाबा की तरह नहीं हो सकता, सिद्दीक़ अकबर की तरह नहीं हो सकता? इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर ने नबी पाक को देखा है, फारूक आज़म ने नबी को देखा है, उस्मान गनी ने नबी को देखा है, मौला अली ने नबी को देखा है, सहाबा ने नबी को देखा है। मुझे कह लेने दो, सिद्दीक़ अकबर जिसकी झलक से बेमिसाल हो गए, जिसकी एक झलक से फारूक आज़म बेमिसाल हो गए, जिसकी एक झलक से उस्मान गनी बेमिसाल हो गए, जिसकी एक झलक से मौला अली बेमिसाल हो गए, जिसकी एक झलक से सहाबा बेमिसाल हो गए, फिर कोई कैसे उस नूरी सूरत वाले की तरह हो सकता है? फिर किस मुंह से नबी को अपनी तरह बताते हो, नबी को अपने जैसा बताते हो? इसलिए गुलाम रब्बानी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें मशवरा देता है, ओ वहाबिया, ओ दयावना, नबी पाक को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदार बरेली ने कहा है, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, यही बोले सिदरा वाले, चमाने जहां के ताले सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ना यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। हजरात सब इस बात को मानते हैं, हजरात सहाबा की तरह कोई नहीं हो सकता, तो हजरात जिसकी जियारत से, जिसकी झलक से सहाबा बेमिसल हो गए, तो फिर हजरात उनकी तरह कैसे कोई हो सकता है? हजरात ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। इसलिए प्यारे मैं कहना चाहूँगा, हजरात मैं जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूँ और मैं दावत देता हूँ, नबी पाक को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदार बरेली ने कहा है, वही कहो जो इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, लम याती नजीरो कफी नजरीन मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज दुरे सर सूबे है तुझको शहे दूसरा जाना। नबी को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदारे बरेली ने कहा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। नबी को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदारे बरेली ने कहा, नेमतें बांटता जिस समत वो जिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। नबी को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदारे बरेली ने कहा, वही कहो जो ताजदारे बरेली ने कहा, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। नबी को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदारे बरेली ने कहा, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। नबी को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदारे बरेली ने कहा, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। नबी को अपनी तरह ना कहो, वही कहो जो ताजदार बरेली ने कहा है, इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात इसीलिए आज बातें तो मैं बहुत सारी लेके आया था हजरात, लेकिन एक बात याद रखें हजरात, बहुत अफसोस होता है नबी पाक की शान में गुस्ताखी हजरात ये कुछ लोग करते हैं। पता है क्यों करते हैं हजरात? ये गुस्ताखी क्यों करते हैं? ताकि इन्हें शोहरत मिल जाए हजरात, ये पॉपुलर हो जाए, ये सुर्खियों में आ जाए, इसलिए हजरात नबी पाक की शान में बकवास करते हैं। और हम इनके मकसद पूरा होने में कोई कसर नहीं छोड़ते।
ہم بھی ایسے ویڈیوز کو دوسرے تک شیئر کرتے ہیں، اور حضرات ہم سمجھتے ہیں ہم نے ایک اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے، اب ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ حضرات اس کا مقصد ہی ہے تاکہ یہ شہرت مل جائے حضرات، ورنہ ان نالیوں کے کیڑوں کو کون جانتا تھا حضرات؟ یہ اس لیے نبی پاک کی شان میں بکواس کرتا ہے تاکہ اسے شہرت مل جائے، مگر ہم بھی اس کے مقصد پورا ہونے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ہم ایسے ویڈیوز کو دوسرے تک شیئر کرتے ہیں، اور حضرات ہم ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات ایسے ویڈیوز کو شیئر مت کیا کرو، بلکہ آپ فوراً ڈیلیٹ کر دیا کرو۔ کون سی اچھی بات ہے جو دوسرے تک شیئر کیا جا رہا ہے، مگر حضرات ہم دوسرے تک شیئر کرتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارا کلیجہ نہیں پھٹتا ہے، ہمارا سینہ نہیں پھٹتا ہے، اور اگر میرے باپ کی شان میں کوئی کچھ کہہ دے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، ہماری ماں کی شان میں کوئی کچھ کہہ دے ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ لیکن سنو پیارے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ محمد سے پیار نہ کرے۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں اگر باپ کی شان میں کوئی کچھ کہہ دے ہمیں برداشت نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم اپنے باپ سے پیار کرتے ہیں۔ حضرات تو ایک مومن کو باپ سے زیادہ نبی سے پیار ہوتا ہے، ایک مومن کو ماں سے زیادہ نبی سے محبت ہوتی ہے۔ جب ہم باپ کی شان میں ایک لفظ نہیں سنتے تو نبی کی شان میں ہم بکواس کیسے گوارا کر سکتے ہیں؟ ہم نبی کی شان میں بکواس کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ مگر حال یہ ہے جناب ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہم دوسرے تک شیئر کر دیتے ہیں، بس یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور حضرات ہم کچھ نہیں کرتے۔ اور حال یہ ہے ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہماری غیرت ایمانی اتنی گر چکی ہے، ایک نیتا کے لیے ہم ہزاروں کی تعداد میں ورکری کرنے گھر سے نکلتے ہیں، ایک کسان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھر سے نکل کر ہم دھرنا دیتے ہیں، مگر ناموس رسالت کے لیے جب علماء بلاتے ہیں تب ہم گھر سے نہیں نکلتے، تب ہماری تعداد نظر نہیں آتی۔ حضرات ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ہماری غیرت ایمانی اتنی گر گئی ہے کہ ہم ایک کسان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آ کر دھرنا تو دیں، ایک نیتا کے لیے ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل کر ہم ورکری تو کریں، مگر ناموس رسالت کے لیے جب ہمیں بلایا جائے تب ہم گھر سے نہ نکلیں۔ حضرات ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوا ہے۔ پیارے یاد رکھیں، آپ اور ہم یاد رکھیں کہ ہم ہندوستانی بعد میں ہیں، انڈین بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اپنے آقا کے غلام ہیں، ہم اپنے نبی کے امت ہیں۔ حضرات یہ یاد رکھیں ہم ہندوستانی بعد میں ہیں، حضرات ہم انڈین بعد میں ہیں، سب سے پہلے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ حضرات اسی لیے جب بھی آپ کو ناموس رسالت کے لیے علماء بلائے تو آپ فوراً حاضر ہوں، اور ہزاروں کی تعداد میں پہنچ کر حضرات حکومت سے مطالبہ کریں کہ ایسے گستاخوں کو، ایسے حرام خوروں کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرات اگر 50-100 کی تعداد میں آ کر ہم مطالبہ کریں گے تو حکومت ایکشن نہیں لے گی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں آ کر اگر ہم مطالبہ کریں گے تو حکومت کو سوچنا پڑے گا اور حکومت کو ایکشن لینا پڑے گا۔ حضرات ہم اور آپ کو یہ کام ضرور کرنا ہے حضرات، اس لیے کہ حضرات اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے، امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دینا چاہیے۔ کہا گیا اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ نے فرمایا پھر خود مر جاؤ، تمہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم یہاں کے آئین اور یہاں کے قانون کا ہم النگھن نہیں کریں گے، بلکہ ہم یہاں کے آئین کا پالن کریں گے، یہاں کے قانون کا پالن کریں گے، اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ہندوستان میں رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں حکومت سے مطالبہ کریں گے اور ایسے گستاخوں کو سزا دلائیں گے تاکہ پھر کوئی حرامی نبی کی شان میں بکواس کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ حضرات یہ آپ کی ہماری ملی ذمہ داری ہے، یہ دینی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کوئی جیتا ہے دنیا کے لیے، کوئی مرتا ہے دنیا کے لیے، کوئی جیتا ہے کسی کے لیے، کوئی مرتا ہے کسی کے لیے، مگر ایک مومن کی شان یہ ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ ایک مومن جیتا
ہے تو نبی کے لیے، مرتا ہے تو نبی کے لیے. یہی پیغام میرے مرشد نے دیا ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی. نبی کے لیے نہ سمجھ جیتے ہیں، زندگی کے لیے ارے جینا مرنا ہے سب کچھ. نبی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. حضرات اسی لیے ناموس رسالت کے لیے جب بھی بلایا جائے آپ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکلے اور حکومت سے مطالبہ کریں. اور پیارے ایک پیغام میں اور دینا چاہوں گا، حضرات ترقی کیجئے، مالی حالت کو بہتر کیجئے. آج سیمانچل کا حال یہ ہے کہ 100 میں سے 90-95% لوگ مزدوری کرتے ہیں. حضرات مزدوری کرتے ہیں اور حضرات ہم 4 مہینہ باہر جا کے مزدوری کر